میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، جیسے ابھی ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں انشاءاللہ تعالی ہم پائیں گے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شعبان المعظم کا آخری دن تھا، یعنی ماہ رمضان اب تشریف لا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں اس ماہ رمضان کی برکتیں اور اس میں جو بخشش اور جو اس میں رحمتوں کا نزول ہے اس کا ذکر خیر کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس مجمع میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ یہ عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ آپ نے شب قدر کے حوالے سے بات فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں، اور جس کی رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل بنایا ہے۔ جو اس مہینے میں نفلی بھلائی کے کسی ایک کام کے ذریعے قرب الہی حاصل کرے تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کو 2 طرح کے رزق ملتے ہیں۔ آپ بیان سن چکے کہ ہمارا دنیاوی وجود 3 چیزوں کا مرکب ہے، جسم کا، قلب و روح کا اور نفس کا، اور ان تینوں چیزوں کی غذائیں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، جسمانی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سحری اور افطاری کس طرح اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ایسا اہتمام نہیں ہوتا جو خاص طور پر اس مہینے میں ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کی جو غذا ہے، ہمارے جسم کا جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور ہمارے قلب و روح کی جو غذا ہے، ہمارے قلب و روح کا جو رزق ہے، عبادت، محبت الہی، اطاعت الہی، لقائے الہی، اسی طرح معرفت الہی، یاد الہی، عبادت الہی، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا، اور فرمایا اسے آگ سے، دوزخ کی آگ سے اسے آزاد کر دیا جائے گا، اس کی گردن کو آزادی نصیب ہو جائے گی دوزخ کی آگ سے۔
اور اسے روزہ دار جیسا ثواب ملے گا۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں، یہاں ثواب کی بات ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، میں اپنی جگہ کسی کو روزہ کھلوا دوں گا تو میرا بھی روزہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں۔ روزہ ادا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ روزہ ادا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ کوئی حرم شریف میں نماز ادا کرے، اسے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس نے 1,00,000 نمازیں ادا کی ہیں، نہیں، ثواب ملتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں عمرہ کرے اسے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ پریکٹیکلی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو یہاں بھی ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کی بخشش بھی ہوگی، جہنم سے آزادی بھی ملے گی، اور اسے روزہ دار روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور جس کا روزہ اس نے کھلوایا ہے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اس کے روزے کے ثواب میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی یہ ثواب اسے عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ ایک گھونٹ پانی پلا کر، ایک گھونٹ دودھ پلا کر، ایک کھجور کھلا کر بھی اگر روزہ افطار کرا دے، یہ جو فضیلت بیان کی یہ تو اسے بھی ملے گی۔ اور اگر کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، پانی پلائے گا، اور جس نے میرے حوض سے گھونٹ پی لیا، سیراب ہو گیا، پھر جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور جنت میں تو ویسی پیاس نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ آگ سے، دوزخ سے آزادی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے، آج کل غلام کا دور نہیں، ملازم ہے، نوکر چاکر ہے، کوئی خادم ہے، تو فرمایا کہ جو اپنے غلام کے ساتھ تخفیف کرے، آسانی کرے، نرمی کرے، اس کی ڈیوٹی میں کمی کرے، کام لینے میں کمی کرے، وہ ملازم جو روزہ دار ہے اس کے ساتھ آسانی کرے اپنے ملازم کے ساتھ، فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔